علماء اہل سنت والجماعت کا سامنا کرنے سے بات کرنے سے بھاگتا ہے. ڈربن میں میں اور حضور محدث کبیر دونوں موجود تھے. ہم نے انتہائی کوشش کی. پار فیملی اس نے طاہر قادری کو بلایا تھا ان کو بات رکھنے کی، وہ نہ مانے. ہم لوگ اس کے جلسے میں گئے اور ہم نے چیلنج کیا کہ ہم اس کے سوالات کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارے سوالات ابھی شروع نہیں ہونے پائے تھے کہ اس نے اور اس کے ہمراہوں نے ہنگامہ کرایا اور وہ اس ہنگامے میں بھاگ ملا. لندن میں بھاگا اور پھر ساؤتھ افریقہ میں یہ بھاگا. کیوں؟ جان بچانے کے لیے. جان بچانے کے لیے. تو کیا یہ حضور محدث نبی یہاں تشریف فرما ہے اور یہ گرامی حضور تاکہ سجا فرما ہے، اگر وہاں گولی تھی تو کیا ان کے لیے نہیں تھی؟ کہ کیا انہوں نے نہیں انہوں نے کیا پہن رکھی تھی جاکٹ؟ لیکن یہ وہاں سے بھاگا. ان لوگوں کا طریقہ یہی ہے کہ جب ان سے کچھ بات کرو پہنچاؤ، جیسے مراسلات پہنچا ہے تو ایک طرف پھینک دیے، جواب نہیں دیا. اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کہ ارے بھائی وقت دینا چاہیے. اگر کتنا وقت اب اس میں ہم لوگ ڈربن میں گرے اسٹریٹ کی مسجد میں بھی جمع تھا. حضرت علامہ اظہری صاحب بھی تھے اور بہت سے سنی علماء تھے. اور پھر یہ بھی اپنے بہروپیہ لوگوں کے ساتھ تھے. اب اس کے بعد یہ طے ہوا کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان مناظرہ ہوگا. ہماری طرف سے ضیاء المصطفیٰ رہیں گے اور آپ کو اپنا اسلام ثابت کرنا پڑے گا اور علامہ آپ کے کو کافر ثابت کریں گے. مجھے اپنا اسلام ثابت کرنے کی کیا ضرورت؟ دیکھ لو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں. بس یہی کہا. اور اس کے بعد کسی نے مجمع میں سے گانٹ کر جیسے ہی کہا کہ چپ، تو بس اتنے میں کود کر کے وہاں سے بھاگے. اور اخبار میں رپورٹ نکلی کہ مسجد کا دروازہ بھی بند تھا اور کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں تھا کہ اتنے میں یہ ایک آدمی کے کاندھے پہ چڑھے اور مسجد کی دیوار پر پہنچ گئے اور اس پر چھلانگ لگا. ان اپنے نادان لوگوں کی نادانی کے باعث اللہ پاک نے مشن کے حق میں برکات کا ایک سمندر پیدا کر دیا. اور وہ جو ٹونی آدم ہے، وہ جو سیکیورٹی انچارج تھا جس کا ذکر پچھلے سال میں نے کیا، وہ ہم جب لندن تھے پچھلے سال تو وہ یہاں دورہ بھی کر گئے. وہ قاری صاحب کو اور
مفتی محمد رفیع سمنانی صاحب کو اور علامہ فتح اللہ خان صاحب کو، شاید وہ اپنا وہ کیا موزر اور پسٹل بھی دکھایا ان کو، انہوں نے کہا یہ موزر ہے جس سے میں نے قادری صاحب کو شوٹ کرنا تھا، اور مجھے پچھلے سال وہ بتا گیا تھا، یہ نام نہیں لیا تھا کہ میں نے، اس نے کہا تھا کہ جس پسٹل سے آپ کو شوٹ کیا جانا ہے وہ آج مارکیٹ سے نیا خریدا گیا ہے، یہی بتا گیا تھا مجھے، یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ میں نے خریدا ہے۔ اس نے کہا کہ اٹ ہیز بین مینجڈ، ایوری تھنگ ہیز بین آرگنائزڈ کمپلیٹلی، نو ڈیبیٹ از گوئنگ ٹو بی ہیلڈ دیئر، دیر از نو ڈیبیٹ، نو لیکچر، نتھنگ، نو میٹنگ، دس از دی اونلی ٹاسک، دس از دی اونلی پرپز اینڈ آبجیکٹو وچ از گوئنگ ٹو بی سرو ٹو نائٹ، کہ جس پسٹل سے آپ کو شوٹ کیا جانا ہے وہ آج تازہ اسلحہ گولیاں خریدی گئی ہیں، ہر چیز تیاری مکمل ہے۔ میں صرف آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ہم اتنا بڑا حادثہ جس میں اتنا بڑا خون بہ جائے اس دھرتی پر ہم نہیں چاہتے، اختلافات کے باوجود ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہو۔ میں آپ کو ریکویسٹ کرنے آیا ہوں، کائنڈلی پلیز آپ اس اجتماع میں نہ آئیں اور کینسل کر لیں اپنا پروگرام۔ یہ بھی اس کے اندر ایک پہلو تھا کہ خود جس کے سپرد تھا وہ خود بتانے آیا، میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا مگر ہر چیز مقرر ہے۔ اس نے بتایا کہ آپ کے ارد گرد جن کو آپ سمجھیں گے نا بے سامعین بیٹھے ہوں، سامع نہیں ہوں گے، مسلح افراد ہوں گے سادہ قبروں میں۔ میں نے اس کی بات سن لی، عصر کی نماز میں پڑھ چکا تھا، عصر کا وقت تھا، پڑھ کے سن کے میں نے کہا ٹھیک ہے ٹونی آدم، آئی ہیو ہرڈ وٹ ایور یو ہیو ٹولڈ می، یو گو، تھینک یو ویری مچ، آئی ایم کمنگ دس میٹنگ، آئی ایم ناٹ افریڈ آف ڈیتھ، وٹ ایور از گوئنگ ٹو ہیپن لیٹ اٹ ہیپن۔ اور پھر وہی چھوڑیے، میں نے پھر وہ ان کو کہا جو فیملی والے تھے حاجی ابراہیم طاہر محمد، ان کو میں نے کہا میں ابھی نماز عصر کے بعد تھوڑی دیر تھکا ہوا میں ریسٹ کر لوں، مغرب تک میں سو لوں، آرام سے میں نیند کرتا ہوں، تو مغرب کی نماز سے 10 منٹ پہلے اٹھا دیں، نماز مغرب پڑھ کے نوافل پڑھ کے ہم روانہ ہو جائیں گے جیسے الحمدللہ۔ پھر ہم روانہ ہو گئے، پھر باقی بات ساری معلوم ہے۔ اور پھر وہ جب انہوں نے 1-2 منٹ کی گفتگو بھی نہیں کرنے دی اور میں گفتگو کے لیے کھڑا ہوا تو ہنگامہ بپا کر دی اور فائر کر دیے۔ خدا کے فضل سے ہم